ہوتا ہے کہ انسان کی زندگی اور اس کی زندگی کے وقت کی اللہ کی نظر میں بڑی سے بڑی اہمیت ہے، جس کی اہمیت مجھے اور آپ کو نہیں ہے۔ ہم کو اپنی زندگی کی قدر نہیں معلوم، ہم کو اپنی زندگی میں جو وقت ہم گزارتے ہیں اس وقت کی اہمیت کا اندازہ ہم کو نہیں، مگر اللہ کے پاس بہت قیمتی چیز ہے۔ اسی لیے کہنے والوں نے کہا کہ زندگی غنیمت ہے، نیکیاں کما لیجیے، جان کا بھروسہ کیا، یہ تو آنی چاہیے۔ تو بھائیوں، اس پس منظر میں میں اپنی گفتگو کو شروع کر رہا ہوں کہ کہیں نہ کہیں ان دنوں میں چھٹیوں کا موسم ہے اور تعطیلات کا یہ سیزن چل رہا ہے اور موقع ملتا ہے کچھ وقت بتانے کا، گزارنے کا، گھر میں رہنے کا، گھر سے باہر رہنے کا۔ تو ہم اس سیزن کو، اس وقت کو ایسے گنوا دیتے ہیں جس کا تصور ہم نہیں کر سکتے۔ موبائل فون پر گھنٹوں، 2 گھنٹے، 3 گھنٹے کسی دوست سے ملنا ہے تو اتنا زیادہ وقت۔ کل ہی کسی سے ملاقات ہوئی، انہوں نے بتایا کہ ان دنوں چھٹیاں ہیں تو صبح 10 بجے میرے دوست نے آنا اور شام کے 10 بجے گھر کو واپس جاتے ہیں۔ کرنے کیا؟ کچھ نہیں، سب باتیں، پرانی باتیں تازہ ہو رہی، یادیں تازہ ہو رہی، بچپن یاد آ رہا، کیسا پڑھتے تھے، کیسا لکھتے تھے، کیا شرارتیں کرتے تھے۔ اسی میں صبح 10 بجے سے رات کے 10 بجے تک کیا کما رہے؟ کچھ نہیں، کھا رہے اور خرچہ برابر ہے۔ ایسے وقت کو ضائع کر دیا جا رہا ہے۔ کسی سے ملنے جاؤ، دوستوں کے علاوہ رشتے داروں میں، اپنے سسرالی رشتے داروں میں اور اپنے قریبی رشتے داروں میں، تو وہاں جا کر ایسے بیٹھ جا رہے کہ وہ ان کا گھر نہیں، ان کا گھر ہو گیا، اور ایسی محفلیں جمائی جا رہی ہے کہ وہ سسرالی رشتے داروں کا گھر نہیں ہے، میرا گھر ہے، اس لیے میں کھاؤں پیوں، ناچوں گاؤں، محفل کو سجاؤں، تہتہے لگاؤں، شور و غوغا ہو رہا ہے۔ اڑوس پڑوس والے پوچھ رہے کہ بھائی کون ایسے مہمان آ گئے آپ کے پاس؟ پہلے بھی آتے تھے مگر ایسے مہمان نہیں تھے، مجبور ہے بولنا پڑ رہا، اور ضیافت کرتے کرتے میزبان پریشان ہے، اب جاتے کب جاتے، اب جاتے کب جاتے، اوپر بول نہیں سکتے، بولے تو آنے والا ناراض، پھر انہوں ایسا ناراض ہوتے کہ دوبارہ ملتے نہیں، کئی ملاقات بھی ہوتی تو آنکھوں کو چار نہیں کرتے بلکہ چرا کے لے جاتے، سلام بھی کرے تو جواب نہیں دیتے۔ حالانکہ یہ ضیافت بھی سنت کے خلاف، یہ مہمان نوازی، یہ میزبانی بھی سنت کے خلاف ہے۔ گئے وہیں پر ڈیرا ڈال کر کے بیٹھ گئے، بچوں کو بھیج دیے اور خود ایسے پلان بنا رہے، تفریحی پروگرام، ٹورس پر ٹورس ہو رہے ہیں، کبھی سری نگر جا رہے ہیں، کشمیر کو جا رہے ہیں، کبھی ایسے تفریحی مقامات کا انتخاب کیا جا رہا ہے، 8,000 7,000 روپے کے ٹکٹس بک کروائے جا رہے ہیں۔ ابھی محفل میں تھے، محفل سے گئے، کہاں جناب آگے پتہ چلا کہ بھائی گئے تھے فلاں جگہ پر، کتنے دن کے لیے؟ 8 دن کے لیے، جتنا کمایا سب اسی کے۔ بیوی کہاں ہے؟ ان کی اماں کے پاس ہے، بچے کہاں ہے؟ نانی کے پاس ہے، ان کا خرچہ کیا؟ سب دیکھ لیتے ماما، سب کر لیتے نانی، کھانا پانی کیا سب لگا دیکھ لیتے۔ ننیحال پریشان ہے پہلی دنوں میں، ننیحال پریشان ہے، کبھی وہ بچی کتنا بول کے نانی نانا دیکھتے رہیں گے، بچے کے بچے تھے، پھر بچیوں کے بچے، اوپر سے پھر داماد کی یہ فرمائشیں، اور ساتھ ہی ساتھ ایک ایسی بیماری شروع ہو گئی، بولنے دیجیے، فارم ہاؤس کی بیماری ہو گئی، پوری محفل کو اجتماعی طور پر کتنے بے شمار گناہ اس کے اندر ہے، اس کا خیال نہیں ہو رہا۔ بے حیائی کا ایسا مظاہرہ،
بتائیے مسائل پیدا ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ آپ میرا سوال ہے، ضرور مسائل پیدا ہوں گے۔ اس کے اندر سسرالی رشتے دار ہے، سالیاں بھی ہے، اس کے اندر جو ہے سالوں کی بیویاں بھی ہے، سب کچھ ہے۔ مظاہرہ ایسا کیا جا رہا اللہ کی تصور سے باہر میں بیان نہیں کر سکتے۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو جو انمول جو تحفہ اللہ کی طرف سے ہے وہ آپ کی زندگی ہے۔ یہ زندگی ہے تو سب ہے، ہاتھ بھی برابر ہے، کان بھی برابر ہے، پیر بھی برابر ہے، آنکھیں بھی برابر ہے، زبان بھی برابر ہے، سب کچھ برابر ہے۔ اگر یہ زندگی ختم ہو گئی، یہ وقت ختم ہو گیا تو آنکھیں بھی بند ہو جائے گی، ہاتھ بھی حرکت نہیں کریں گے، پیر بھی حرکت نہیں کریں گے۔ تو ایسی قیمتی زندگی جس کی قدر و قیمت اللہ کی نظر میں ہے، اس کو قیمتی بنانے کی کوشش کرنا ہے۔ ایسی زندگی کے وقت کو ضائع بالکل نہیں کرنا، ہرگز نہیں کرنا۔ وقت آپ کے پاس مل رہا ہے تو آپ اس وقت کو مسجد میں گزارنے کی کوشش کیجیے، تسبیحات میں گزاریے، روزانہ درود شریف پڑھیے، روزانہ آیت کریمہ پڑھیے، روزانہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھیے، روزانہ کثرت سے استغفار پڑھیے، اور کچھ سیکھنے کا موقع ہے تو سیکھیے۔ نماز کیسا پڑھنا ہے، رکوع کیسا کرنا ہے، سجدہ کیسا کرنا ہے، اور ہم تکبیر تحریمہ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں تو کیسا اٹھاتے ہیں پتہ ہی نہیں ہے بھائی۔ خالی ہم یہ سمجھ رہے کہ بھائی جھکنا اٹھنا اسی کا نام رکوع ہے، اسی کا نام سجدہ ہے۔ کتنے ایسے ہیں جن کو نماز صحیح پڑھنا آتا ہی نہیں۔ نماز میں کیا پڑھنا ہے وہ الگ ٹاپک ہے، وہ تو بالکل الگ ہے، سمجھیے جو آتا ہی نہیں۔ مگر نماز کے اندر کس طرح سے رکعت باندھنا ہے، ہاتھ کو کس طرح سے اٹھانا ہے، کان کی لو تک کیسے لے کے جانا ہے، آپ کے ہتھیلیوں کا رخ کہاں ہونا ہے، کچھ نہیں۔ ہاتھ کیوں اٹھائے کیوں کرے، کیوں اٹھائے کیوں کرے، کوئی سینے پر باندھا، کوئی پیٹ پر باندھا، کوئی پورا نیچے باندھا، کوئی پیروں کو پھیلا کے ٹھہرا، اور کوئی تو ایسا طرح کے ٹھہرا۔ وقت آپ کے پاس ہے، آپ نے پورے سال محنت کی، آپ نے کمایا روپیہ پیسہ سب کچھ، اب چھٹیاں مل گئی تو اس وقت کو قیمتی بنانے کے لیے اللہ کے بندوں کم از کم نماز پڑھنے کا طریقہ ہی سیکھ لو، کم از کم نماز پڑھنے کا طریقہ ہی سیکھ لو، رکوع کا طریقہ سیکھ لو، سجدے کا طریقہ سیکھ لو، اور نماز کے اندر جو چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھی جاتی ہے وہ 10 صورتیں تو سیدھی کر لو، اس کے اندر کم از کم حروف کی ادائیگی نہ صحیح، آیتیں کیسے پڑھنا ہے وہ تو اپنے آپ کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اتنا تو آپ کے اندر یہ فکر ہونی چاہیے تاکہ آپ کی نماز صحیح ہو جائے، آپ کی نماز درست ہو جائے، اور وہ نماز آپ کو اللہ سے قریب کرے اور خشوع اور خضوع اس میں پیدا ہو، اور آپ کی نماز کے اندر روح اور جان پیدا ہو۔ وقت کو ضائع نہ کریں، چیٹی ٹھاٹا میں، ہنسی مذاق میں، گپ شپ کی محفلوں میں، خاص طور سے موبائل فون کا میں ذکر کروں گا۔ موبائل فون میں کچھ بھی لگا لے رہے، یوٹیوب چالو کر لے رہے، واٹس ایپ چالو کر لے رہے، فیس بک چالو کر لے رہے، پوری رات موبائل فون لے کر کے بیٹھا، پھر صبح بولتا تاریخ نہیں رہتا، آری نہیں، گرمی ایسی ہو رہی، گرما کا موسم ہے، نیند آ رہی نہیں، کھانا کھاؤ تو کھایا نہیں جا رہا، خالی پانی پیو، پھر کب آ رہی نہیں، جب کچھ جھک جائے گا موبائل فون سے تب نیند کا احساس پیدا ہوگا۔ موبائل فون جب تک ہاتھ میں لے کر کے بیٹھا تو بیٹھے بیٹھے 2 گھنٹے لیٹے 3 گھنٹے کروٹ پر کروٹ بدل رہا ہے، فجر کا وقت ہو گیا، تہجد کا وقت ہو گیا، اور جب تکلیف ہوئی، احساس ہوا، جب آنکھیں بند کیا تو بول رہا رات بھر نیند سے بے چین تھا، 4 بجے کے بعد نیند آئی۔ ایسا کون سا پہاڑ تو نے اٹھا لیا، ہمالیہ کی چوٹی پر چڑھ گیا، یا احد پہاڑ کی سیڑھیوں پر گیا، کیا کرا ہے؟ اس چیز کو ختم کریے، اس سے وقت ضائع ہے۔ اب اپنے وقت کو قیمتی اگر آپ بنائیں گے تو یقین مانیے تاریخ
نے ان کو قیمتی بنا دیا اور ایسا قیمتی بنایا کہ دنیا ان کی مثال دینے پر قاصر ہے. اور کہنے والے دور اندیش لوگوں نے یہاں تک کہا کہ وقت کی پابندی کرنے والا، وقت کو قیمتی بنانے والا سب سے بہترین اور کامیاب انسان ہے. اور جو بھی انسان کامیاب ہوا، آپ دیکھیں انہوں نے وقت کو کیسے قیمتی بنایا. میں ایک مثال آپ کو ہمارے اپنے بزرگوں کی دوں. حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی علیہ الرحمہ کا نام سرے پہلے سے ہزاروں کتابیں انہوں نے اس دور میں، آج تو کمپیوٹر کا زمانہ ہے، بٹن کا زمانہ ہے اور ایسی مشینیں آ گئی ہیں کہ بیٹھے بیٹھے آپ فٹ 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 ٹائپ کرتے جاؤ، صبح سے شام تک ایک رسالہ آپ اس کے اندر لکھ لیں گے. اس زمانے میں انک اور سیاہی کو لکڑی سے ڈبو کر کے اپنے ہاتھ سے ہزاروں کتابیں انہوں نے لکھی. حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی، ان کے بارے میں یہ بات ہے کہ لوگ ان کو دیکھ کر اپنے ہاتھ کی گھڑیوں کے ٹائم کو درست کیا کرتے، ان کو دیکھ کر کے ٹائم سے نہیں کیا کرتے. ایک وقت ان کے استاد تشریف لائے ان کی خانقاہ میں، تو استاد کے استقبال میں کھڑے ہو گئے، بلایا بٹھایا، ان کی ضیافت کی اور استاد سے بات کرتے بیٹھے رہے. فوراً وقت ہوا ان کو پڑھانے کا، تو استاد کو انہوں نے کہا کہ استاد جی اگر آپ کی اجازت ہو تو میں مصروف ہونا چاہتا ہوں. استاد جانتے تھے اپنے پڑھے ہوئے شاگرد کو، تو شاگرد کے اس کہنے پر انہوں نے اجازت دی اور استاد کو آرام کے لیے چھوڑا اور خود پڑھانے کے لیے چلے گئے. ہزاروں کتابوں کے مصنف، ہر فن کے اندر کتاب موجود ہے. بہشتی زیور بڑی مشہور کتاب ہے جس کو آپ نے بالا سنا اور پڑھا ہوگا. وہ کتاب انہیں کی لکھی ہوئی، انہیں کی تصنیف اور انہیں کی تعلیم. ایسے ہزاروں لوگ ہیں. بخاری شریف بھائی کتنی ہزار حدیثیں اس کے اندر ہے. جس طرح قرآن پاک کے 30 پارے ہیں، بخاری شریف کے اندر بھی 30 پارے ہیں. اور ہر پارے کے صفحات اتنے ہی ہیں جتنے صفحات قرآن کے ہوتے ہیں. 15 سطر کے اندر قرآن ہے تو پارہ 20 صفحات میں مکمل ہوگا. بخاری شریف کا بھی ہر پارہ 20 صفحات میں مکمل ہوگا. امام بخاری علیہ الرحمہ اتنا قرآن سے مشابہت کے طور پر، اتنا اہتمام کے ساتھ بخاری شریف میں لکھے. اس کے بعد ترمذی شریف، 2 حصے، اتنی ضخیم حدیث کی کتاب ہے. وہ دور ایسا تھا اور وقت کو اتنا قیمتی بناتے تھے. ایک استاذ پورے سال بھر پوری بخاری شریف بھی پڑھا دیتا تھا اور ترمذی شریف بھی پڑھا دیتا تھا. ایک استاذ، وقت میں اتنی برکت ہوتی تھی. اور ان کے ایسے ایسے شاگرد نکلے کہ پوری دنیا کے اندر اسلام کو پھیلایا. آج حال یہ ہے کہ بخاری شریف پڑھانے کے لیے 2 استاذ 3 استاذ کی ضرورت پڑتی ہے. 1 سے 2-3 سبجیکٹ رکھنے پڑتے ہیں. اور ترمذی شریف پڑھانے کے لیے بھی 1 سے 2 استاذ کی ضرورت پڑتی ہے. یعنی زمانہ جیسے جیسے دور ہو رہا اور قیامت کے جیسے جیسے قریب ہو رہا، لوگوں نے اپنی قدر کرنا بھلا دیا، اپنی زندگی کو قیمتی بنانا بھلا دیا، اپنے اوقات کو قیمتی بنانا بھلا دیا. کسی بھی طرح سے وقت ضائع ہو جائے، کسی بھی طرح سے یہ دن کا اجالا ختم ہو جائے، رات کی اندھیری آ جائے، یہ فکر ہے. چاہے وہ اچھائی پہ ہو، برائی پہ ہو، بھلائی پہ ہو، کب تک ایسے حالات ہوں گے؟ اپنے آپ کو بدلنے کی، اپنی زندگی میں انقلاب لانے کی جستجو اور کوشش کرنے کی ضرورت ہے. آپ کے اندر صلاحیت ہے، آپ کے اندر قابلیت ہے، آپ اس لائق ہیں کہ آپ اپنے آپ کو بھی قیمتی بنا سکتے، اوروں کو بھی قیمتی بنا سکتے. ایسا نہیں ہے کہ سارے ایسے ہی ہوتے ہیں. آج بھی اپنے بڑھاپے کی عمر میں پہنچے ہوئے ایسے کتنے حضرات ہیں جو آج بھی دوسروں کی زندگیوں کو سیٹ کرنے کے لیے وہ یہ نہیں کہتے کہ یہ میرا رشتہ دار ہے یا پرایا ہے، بس اس کے اندر قابلیت ہے تو اس بچے کا ہاتھ پکڑ کے اتنا آگے تک لے جا رہے ہیں. ایسے کتنے بزرگوں سے میری ملاقات ہے جنہوں نے کتنی فیملیز کو سیٹ کر کے رکھ دیا.
ایک ذاتی گھر والے ہو گئے، ذاتی کاروبار والے ہو گئے، وہ مکان دکان والے ہو گئے، 4 بچوں کی روٹی روزی کا ذریعہ بنے۔ بڑھاپے میں بھی لوگ اپنی کمائی کو ایسے استعمال کر رہے ہیں، 10-10 ہزار کے ذریعے سے، 20-20 ہزار کے ذریعے سے، 25-50 ہزار کے ذریعے سے کسی بچے کو پڑھا دیا جا رہا، اور کسی بے روزگار کو روزگاری دے دی جا رہی، اور کسی غریب کا نکاح کر کے اس کی ضرورتوں کی تکمیل ہو رہی، کوئی گھر سے بے گھر ہو رہا تو اس کے حاجتوں کی، ضرورتوں کی، یعنی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مولانا ہمارا جسم بوڑھا ہوا، ہمارے کالے بال سفید ہوئے، مگر عزائم، ارادے ویسے ہی ہوتا ہے۔ تو بھائیوں، اس فکر کی ضرورت ہے۔ یہ جو وقت ہم کو مل رہا ہے، یہ سفر کا وقت، یہ چھٹیوں اور تعطیلات کا وقت، اس وقت کو قیمتی بنانے کی یہ شکلیں ہیں جو میں اشارتاً آپ کے سامنے رکھا ہوں۔ آپ اس پر توجہ دیجیے، اور کہیں نہ کہیں آپ اس سے ضرور فائدہ اٹھانے والے ہوں گے، اور ایک نمایاں اور بہترین انسان آپ مانے جائیں گے۔ آپ کی مثالیں آپ کے اپنے بھی دیں گے اور باہر کے پرائے بھی دیں گے۔ اگر آپ نے وقت کو ضائع کر لیا تو بھائیوں، عربی کا ایک مقولہ ہے، بہت بڑے حکیم نے، یہ حکمت والے نے یہ بات کہی، الوقت اثمن من الذهب، کہ وقت سونے اور چاندی سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ اگر یہ وقت گزر گیا تو دوبارہ لوٹ کر آنے والا نہیں ہے، جبکہ سونا اور چاندی ایک بار گم ہو جائے، امید کی جا سکتی ہے کہ 1-2 سال میں دوبارہ خریدا جا سکتا ہے، مگر گزرا ہوا وقت لوٹ کر نہیں آ سکتا۔ اسی لیے آپ کوئی بھی کام کے اندر مشغول ہے، آپ گھڑی کو دیکھیے، وقت کو مینٹین کرتے جائیے۔ دوست سے ملنا ہے، یا چائے پینا ہے، یا آپ کسی گھر کے کام سے گئے ہیں، یا کسی کے پاس دعوت میں گئے ہیں، یا آپ بازار کو گئے ہیں، یا آپ مسجد کو گئے ہیں، یا آپ قرآن کی تلاوت، ذکر وغیرہ کسی بھی چیز میں آپ وقت پر نظر ڈال کر کے دیکھیں، وقت آپ کو اتنا ساتھ دے گا، سارے کام ہو جائیں گے، پھر بھی وقت باقی رہے گا۔ اگر آپ نے یہ کوشش نہیں کی، اس کا اہتمام نہیں کیا، تو ایسے لوگوں کو بھی ہم نے کہتے ہوئے سنا، کیا ہی اچھا ہوتا ہے یہ 24 گھنٹے کے بجائے 48 گھنٹے کا دن اللہ تعالیٰ رکھتے تو اور زیادہ کرتے، حالانکہ کچھ بھی نہیں کرتا ہوگا، کچھ بھی نہیں کرتا۔ 48 رات میں بھی اگر ایسا رہا تو اچھا ہوگا۔ کہنے والے یہ بھی بول رہے کھانا پانی 3 ٹائم کھانے کا نہیں رہنا تھا، 2 ٹائم رہنا تھا، وہ 1 ٹائم کا بھی ہم دوسرا کام کرتے تھے۔ ایسی باتیں جو دل دماغ سے بالکل پیدل لوگ کس طرح کرتے ہیں، وہ تصور ہو رہا ہے۔ اسی لیے بھائیوں، اس پر توجہ دیجیے اور اپنے وقت کو قیمتی بنائیے، زندگی کی قدر کیجیے اور زندگی کو قیمتی بنائیے۔ مہمان بن کر کے جائے تو سنت کے مطابق جائیے، خلاف سنت جا کر کسی پر بوجھ نہ بنے، خاص طور سے سسرالی رشتے داروں پر جا کر کے وہاں ڈیرا ڈال کر نہ بیٹھے۔ ایک مہینہ لوگ بیٹھ رہے، 15 20 دن، کتنے اخراجات ہوتے ہیں، اس کا خیال بالکل نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے سلیم نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، اللہ ہمیں اپنے وقت کو قیمتی بنانے اور زندگی کی قدر کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔